بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام گفتگو کے ساتھ نعیم بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہم مختلف دینی موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ جناب محمد رفیع مفتی صاحب موجود ہوتے ہیں، تو ہم آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ اچھا رفیع صاحب، یہ آج میں آپ کو کوئی حدیث کے حوالے سے بات نہیں کر رہا۔ یہ سوالات بہت، آپ بھی استاد ہیں، آپ کو تجربہ ہوا ہوگا کہ طلبہ پوچھتے ہیں، عام لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ تخلیق کا عظیم کام کیا ہے اور ہماری آزمائش کے لیے کیا ہے، جیسے کہ قرآن میں آیا بھی ہے، تو بھئی مجھے ایک بہت بڑی بات میں اللہ تعالیٰ ڈالنے لگا ہے، میری جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونے والا ہے، یا میں ہمیشہ کے لیے خوش رہنے والا ہوں، یا میں ہمیشہ کے لیے خوشی کی زندگی حاصل کرنے والا ہوں، یا میں انتہائی بدترین حالات کا شکار ہونے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو مجھ سے پوچھنا نہیں چاہیے تھا؟ تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں انسان سے پوچھ لیا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ یعنی ظاہر ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کسی کو سے بہت بڑا کام کوئی لینا ہے تو اس کی مرضی کے بغیر نہ لیا جائے، یعنی اس سے مرضی سے پوچھی جائے، اگر وہ اس پہ اتفاق کرے تبھی اس کو اس مشکل میں ڈالا جائے۔ بے شک اس کا معاوضہ بھی ہے، یہ معاملہ بھی ہے، لیکن یہاں صرف معاوضے کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں تو سزا کا بھی ہے، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ اگر تم یہ کر پاؤ گے تو اجر پاؤ گے، نہ کرو گے، غلط کرو گے تو سزا پاؤ گے۔ تو یہ ایک بہت ہی سنجیدہ صورتحال ہو جاتی ہے کہ جس میں انسان کھڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ بات درست ہے۔ لیکن یہ معاملہ خدا کا اور اس کی مخلوق کا یہ معاملہ ہے، یعنی خدا اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس نے ایک مخلوق کو تخلیق کرنے کا ارادہ کیا، جس کو وہ آزمائش سے گزارے گا، عالم غیب میں اس کو رکھے گا اور اسے آزمائش سے گزارے گا، اسے کچھ صلاحیتیں دے گا، کچھ قوتیں دے گا، پھر وہ اس آزمائش میں ایک اس کی فطرت بھی ظاہر ہوگی، اس آزمائش میں وہ پوری اترے گی تو اس کے لیے اجر ہوگا، اگر ناکام رہے گی تو سزا ہوگی۔ یہ پروگرام اللہ نے طے کرنا ہے، جس کے بارے میں طے کرنا ہے وہ غیر موجود ہے۔ اللہ کا یہ ارادہ اس کی وجود سے پہلے ہے، تو جب پہلے ہے تو اب وہ کس سے پوچھے کہ میں یہ کروں یا نہ کروں؟ ٹھیک ہے نا، پہلی بات تو یہ ہے۔ یعنی اس کو میں دو حوالوں سے باتیں کروں گا۔ ایک حوالہ تو یہ ہے کہ اگر انسان کہتا کہ چلیں اللہ تعالیٰ نے ایک خیولہ سا بنا دیا اور اس سے پوچھا کہ بھئی میں تمہیں پیدا کروں کہ نہ کروں، تو اس کے پہلے تو کہے گا کہ مجھے علم دیں کہ میں یہ کہہ سکوں کہ پیدا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، مجھے وہ مزاج دیں، مجھے وہ ذوق دیں کہ جس کے بارے میں چیزوں کو پسند ناپسند کرنا، ہاں نہ کرنا، نہ کرنا، ٹھیک ہے، مجھے وہ یعنی جو کام آپ نے دینا ہے اس کے بارے میں مجھے احساس دیں کہ یہ کام جو ہے یہ اس نوعیت کا ہے، تمہارے اوپر یہ واردات ہوں گی، یہ نہیں ہوں گی، وہ پھر میں فیصلہ کروں گا، اور جیسے سامنے بیٹھ کر میں فیصلہ کر رہا ہوں، میں تو بالکل لا علم ہوں، لہذا میں کسی پوزیشن ہی میں کو کچھ کہوں۔ تو بات ساری ایک طرفہ اگر خدا نہیں کرنی ہے تو سوائے اس پر اعتماد کے دوسرا راستہ ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ جو علم وہ دے گا اس پر بھی شک کیا جا سکتا ہے کہ کیا وہ علم ٹھیک ہوگا، دھوکے میں تو نہیں ڈال دے گا وہ۔ مثلاً یہ کام آسان ہے، پہلے ارادہ کیے بیٹھا کہ اس کو میں نے پھڑکانا ہے۔ اگر اس طرح کا مسئلہ ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ انسان اس جگہ بھی نہیں کھڑا۔ اگر وہ اعتماد کرتا ہے تو پھر اعتماد کی صورت میں چاہے اس سے پوچھ لے تب بھی اعتماد ہی کرنا ہے، اور چاہے نہ پوچھے تب بھی اعتماد ہی کرنا ہے۔ یہ جاننا کافی ہے کہ وہ ذات جس نے یہ ارادہ کیا ہے وہ ذات کن صفات کی حامل ہے، وہ کون ہے۔ اگر اس کے بارے میں یقین ہے، یعنی جو لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں نا، وہ لوگ اگر خدا کے حوالے سے یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ ایک اچھی ذات ہے،
اس کی صفات تمام کی تمام اچھی ہیں، پھر یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو، پھر اچھی ذات پر اعتماد کریں۔ اور اگر وہ اسے اچھا گمان نہیں کرتے تو یہ سوال کر کے بھی ان کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ حالانکہ وہ سوال جب کریں گے تو انہوں نے کیا کرنا ہے کہ سوال کرنے کے بعد کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں یہ دے، یہ دے، یہ دے، تاکہ ہم کچھ کہہ سکیں، تاکہ ہم کوئی اندازہ لگا سکیں۔ تو تیرے دیے پر اندازہ لگائیں گے نا، تو جو تو دے دے گا میں اس طرح اندازہ لگا دیں گے، تو پتہ نہیں کہاں دھوکہ ہو گیا، کہاں نہ ہوا۔ اعتماد نہ جب ہوگا تو یہ صورتحال ہوگی نا۔ تو اس صورت میں یہ بات اللاجیکل لگتی ہے کہ بندہ کہے نہیں جی پہلے مجھ سے پوچھا جائے۔ وہ جب وجود ہی نہیں رکھتا، وہ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا، وہ کوئی علم ہی نہیں رکھتا، وہ کوئی ارادہ ہی نہیں رکھتا، وہ کچھ چاہ ہی نہیں سکتا، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اگر یہ حیثیت ہے تو پھر تو وہ کسی جگہ پہ نہیں کھڑا، تو وہ مخلوق ہے، اور مخلوق کا مقام یہی ہوتا ہے، اس کا خالق جو اس کے بارے میں ارادہ کرتا ہے اس کے ارادے کا وہ ظہور ہوتی ہے بات۔ لہذا اصل میں وہ سوال اصولاً بنتا ہی نہیں۔ اچھا، اس کو تھوڑا سا ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک دو بھائی ہیں یا بہن بھائی ہیں، ایک یونیورسٹی میں ان کو ایڈمیشن مل گیا، ہو گیا داخل۔ اب ایک بڑے اچھے طریقے سے اپنا سارا اسٹڈی وغیرہ کرتا ہے اور صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ بہت اچھے مارکس لے گا۔ دوسرا جو ہے وہ ذرا آزادی پسند ہے اور وہ اس طرح کی محنت کا عادی نہیں ہے، اور وہ تو کہے گا کہ مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا۔ تو یہ جو سائیکی نظر آ رہی ہے کہ ایک ہی ماحول میں، یعنی کہ تمام انسان ایک طرح کے ان کو دونوں کو اختیار ہے نا، جیسے یونیورسٹی میں اس کو، تو یہ ذرا سائیکی اس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو شک کر رہا ہے نا، یا جو شکایت کر رہا ہے کہ مجھے کس مصیبت میں ڈال رہا، یہ کوئی اپنی نااہلی کو چھپا تو نہیں رہا کہ مجھ سے پوچھا کیوں نہیں گیا؟ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن اس سوال کو ہم بجائے سوال کرنے میں بغیر کوئی شک کیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے ذہن میں ایک الجھن ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ جس چلو اگر وہ امتحان میں اچھا بھی ہے تو زندگی میں اور مسئلوں میں بڑی الجھنیں آتی ہیں، بہت مسائل آتے ہیں، تو بندہ کہیں رک کر اس طرح سوچ سکتا ہے کہ یہ زندگی میں نے خود تو نہیں لی، ٹھیک ہے نا؟ جیسے خودکشی کرنے والا جو ہے وہ خدا کی دی ہوئی اس نعمت کو واپس کرتا ہے اپنی طرف سے کہ میں نہیں اس کو قبول کرتا، یعنی خدا کے ساتھ وہ یہ معاملہ کرتا ہے کہ تو نے مجھے وجود دیا، میں نے اپنے وہ ختم کر لیا، یہ اختیار اس سے دیا گیا تھا تو اس نے کیا اختیار۔ لہذا ہم ایسا نہیں کرتے کہ سوال کرنے والے پہ کوئی شک کریں، اس کی نہیں ضرورت۔ ہم نے سوال کیا تو میں نے کہا کہ بھئی یہ اللاجیکل بات ہے، خدا کے مقابل میں کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے میری مرضی کے بغیر، تب یہ کہ آپ کی مرضی کوئی ہو تب آپ اس مرضی کے والے سے کہہ سکتے نہیں میرا اپنا پروگرام ہے، کوئی میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، اور آپ مجھے جو کام کہہ رہے ہیں وہ مجھے وارا نہیں کھاتا، وہ میرے لیے سوٹیبل نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے وہ کوئی اپنا پروگرام کرے گا نہیں کرے گا، لیکن یہاں تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہاں تو معدوم ہے، وہ عدم سے وجود میں آ رہا ہے، تو اس لیے یہ اصولاً سوال ہی نہیں بنتا۔ اس کا میں نے شروع میں کہا تھا کہ دوسرے حوالے سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں نے جو پہلی بات کی کہ بھئی یہ اللاجیکل سوال ہے اور اس کے حوالے سے سوائے اعتماد کے اور کوئی رستہ ہی نہیں ہے۔ اعتماد کرے، پوچھے گا جو خدا بتائے گا تب بھی اعتماد ہی کرنا ہوگا، نہ پوچھے تب بھی اعتماد ہی کرنا ہے۔ تو اگر وہ ایسا کرے کہ بھئی کائنات کا وجود بتاتا ہے کہ اس کا خالق مہربان خالق ہے، یعنی اس کی مہربانی کا تو یہاں سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ہر کام میں کوئی حکمت ہوتی ہے۔ مرغی کے اندر چوزے کے لیے جو ایک اسے چیل سے بچانے کے لیے شیلٹر دینے کا جذبہ ہوتا ہے اور اپنی جان لڑا دیتی ہے، یہ تو رحمت ہی کا معاملہ ہے نا۔ تو اس کے خالق نے یہ رحمت کیڑے مکوڑوں میں بھی رکھی، جانوروں میں بھی رکھی، پرندوں میں بھی رکھی، اور انسان جو کہ ذی شعور ہے اس میں یہ اس کا پورا شعور ہے کہ یہ ایک ضروری چیز ہے اور یہ اس کے اندر رکھی گئی ہے۔ تو یہ لے لیں اور اس طرح کی چیزیں لے لیں، بعض ایسی چیزیں جن کے بارے میں یہ شک ہوتا ہے کہ بھئی یہ طوفان تو رحمت نہیں ہے، لیکن وہ بھی رحمت، اگر اس کی پوری حکمت کو دیکھا جائے تو وہ بھی رحمت کا باعث بنتا ہے۔ بعض جیسے کہ
سرزنش انسان کی اصلاح کا ذریعہ بنتی ہے، اور وہ اس طرح کی سینکڑوں چیزیں ضمنی میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو اگر یہ بات ہے تو پھر وہ ایسا کیوں نہیں کرتا کہ وہ کہتا ہے کہ یہ خدائے رحمان نے جو چاہا وہ کیا، اور جو اس نے کیا یہ اچھا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اعتماد کے والے سے کہہ رہا ہوں جی، اعتماد کے سوا جب چارہ کوئی نہیں تو ہم یہ کیوں نہ کہیں کہ بھئی وہ خدا جو اس کائنات کا خالق ہے اور وہ مہربان ذات نظر آ رہی ہے، تو یہ اس کی مہربانی ہی کی کوئی شکل ہے۔ صحیح، کیونکہ اس کے ساتھ میں یہ بات تو کر نہیں سکتا کہ کویسچن کر کے اس سے کوئی دریافت کروں کہ یہ غلطی ہے اور یہ صحیح ہے۔ پوری بات بھی مجھ پر نہیں کھلی، ابھی پورا معاملہ یعنی وہ ہم اس پہ نہیں کھلا۔ ایک حد تک بات یا یوں سمجھے اس سوال کا ایک جواب یہ ہے۔ دوسرا جواب قرآن مجید میں دیا گیا ہے، اور وہ بڑا بنیادی اور اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے امانت پیش کی آسمانوں پر، زمین پر، ٹھیک ہے نا، اور پہاڑوں پر پیش کی۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، ہم وہ ڈر گئے، انہوں نے اس امانت کو قبول نہیں کیا، اور انسان نے قبول کر لیا۔ انسان بھی وہیں موجود تھا اور مخلوقات بھی ہوں گی، تو انسان نے اس امانت کو قبول کر لیا۔ تو اب یہ امانت کیا تھی؟ یہ امانت جو ہے اگلے الفاظ سے اگر باقاعدہ اس کا آپ مطالعہ کریں تو واضح ہوتی ہے کہ یہ امانت اطاعت بالارادہ کی تھی، کہ تم خدا کی اطاعت کرو گے ارادے کے ساتھ، اپنے ارادے سے کرو گے، یعنی نہیں چاہو گے تو نہیں کرو گے، پھر تمہارے اعمال میں یہ لکھا جائے گا کہ یہ اطاعت نہیں کرنا چاہیے اس نے، لیکن اگر تم اطاعت کرنے کا ارادہ کرو گے تو کر سکو گے۔ اطاعت بالارادہ کی امانت ہے جو تمہیں سونپی جاتی ہے۔ آسمانوں نے کہا نہیں، یہ ہم نہیں لیتے، ڈر گئے اس سے، اشفقنا کے الفاظ آتے ہیں کہ وہ اس سے خوف زدہ ہو گئے۔ زمین نے نہیں لی، اور اس طرح پہاڑوں نے نہیں قبول کی، انسان نے قبول کر لی۔ انسان نے قبول کر لی کہ میں اطاعت بالارادہ کی امانت لیتا ہوں۔ یہ اطاعت بالارادہ ہی کی تو سارا معاملہ ہے کہ اگر تم میرا کہا مانو گے تو تمہیں اجر پاؤ گے، اور اگر میری سرکشی کرو گے تو پھر پکڑے جاؤ گے، پھر تم یعنی کہ مجرم کہلاؤ گے اور سزا پاؤ گے۔ اس کی شکلیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان خدا کی نافرمانی کرتا ہے اور خدا کے بندوں کے ساتھ جس طرح ظلم کرتا ہے، تو یہ خدا کی اطاعت نہیں کر رہا ہوتا، وہ نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، سرکشی ہے خدا کے ساتھ۔ مخلوق کے ساتھ ظلم بھی سرکشی ہے، اور خدا کی عبادت سے گریز یہ بھی سرکشی ہے۔ تو وہ سرکشی کرے یا اس امانت کا حق ادا کرے اور اللہ کی اطاعت کرے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ معاملہ ایسا نہیں کہ خدا نے پوچھا ہی نہیں، کوئی بات کی ہی نہیں، اس نے کوئی شکل ایسی اختیار کی ہے کہ اس نے جب یہ اس مخلوق کو تخلیق کیا جو نا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ زمین میں میں با اقتدار مخلوق بنانے والا ہوں، تو یہ اس موقع پر یا اس دور میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک ایسا معاملہ کیا کہ اطاعت بالارادہ جو مخلوقات موجود تھیں ان کی کوئی شکل اس وقت جو بھی تھی، واللہ عالم۔ یہ تھوڑا سا اس کی انسان سے پہلے انسان سے وضاحت فرمائیں۔ یہ واقعہ لگتا ہے مطلب کہ یوں تو نہیں لگتا کہ یہ عالم حقیقت میں ہوا ہو، یا اللہ تعالیٰ کوئی ہمیں متشابہات ہیں یہ آیات، اور کچھ ہمیں ایسی طرف توجہ دلا رہا ہے جس کو کمپریہینڈ کرنا یا اس کو ریئلائز کرنا ہماری کیپیسٹی سے بہت سی باتیں ایسی ہیں خلاف ہے، ہاں، جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ متشابہات میں تو ہے ہی صحیح، اور یہ واقعہ انسان کے اسے قبول کرنے سے پہلے کا ہے، اور اس موقع پر انسان اس پوزیشن میں تھا کہ وہ اسے قبول نہ کرتا، لیکن وہ انسان کی کیا صورت تھی، یعنی کہ وہ اگر اسے منطقی طور پر منطقی اصطلاحات میں بیان کریں تو وہ کلی اور جزئی جیسے نا کہ انسان کا لفظ جو ہے یہ کلی ہے، اور انسان جب زید بکر اور امر کی شکل میں آتا ہے تو یہ جزئی اس کو کہتے ہیں۔ وہ تو انسان کی یہ جو افراد ہیں بہت سے، اس سے پوچھا گیا، اس طرح نہیں ہے، کوئی اس کی کلی شکل تھی، شاید یوں ہو
یہ صرف ایک انسانی ذہن ہے کہ جو کہہ رہا ہے، یا کوئی اور شکل ہو، واللہ عالم، ہم نہیں جانتے، کیونکہ وہ عالم متشابہات کی بات ہے، اس کی شکل نہیں جانتے۔ لیکن بہرحال اللہ نے بتا دیا کہ انسان پر ہم نے پیش کی امانت، یعنی ان مخلوقات پر پیش کی، ان میں سے انسان نے اس کو قبول کر لیا۔ تو یہ آیت واضح طور پہ یہ کہتی ہے کہ خدا نے جبر نہیں کیا، کسی نہ کسی حوالے سے یا کسی نہ کوئی کسی معاملہ ایسا تھا۔ طریقے اور سے جب دیکھیں وہ جو اجفقنہ کے الفاظ آتے ہیں آسمان و زمین کے حوالے سے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈر گئے اور انہیں شعور تھا کہ یہ کیا امانت ہے، یہ امانت تو اگر ہم نے قبول کی تو ہم تو بڑا رسک میں پڑ جائیں گے، بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے، تو وہ ڈر گئے۔ اور وہ ڈرنے کا جو تھا معاملہ، یہ انسان کو بھی حاصل تھا، یہ بھی ڈر جاتا، نہیں ڈرا۔ اسی لیے آگے وہ پھر الفاظ انہو ظلوما جہولا، تو یہ الفاظ جو ہیں یہ اس کی اس صفت کا بیان ہے کہ جس کی بنا پر اس نے یہ ہمت کی۔ تو بہر مقصد یہ ہے کہ یہ آیت واضح طور پر بتا رہی ہے کہ نہیں، ایک معاملہ کیا گیا تھا خدا کے بارے میں یہ گمان کہ اس نے اندھا دھند تخلیق کر دیا، ایسا صحیح کامل جبر سے کام لیا، یہ نہیں کہا جاتا۔ جبر کا تو معاملہ ایک دیکھیں، ایک جبر ہے جو خالق کرتا ہی ہے، اسے جبر نہیں کہتے، کیونکہ جبر ہوتا ہے مقابل میں، بہت اچھا، مقابلے میں وجود ہی نہیں تو جبر ہے ہی نہیں، وہ ارادہ خدا ہے، وہ ارادہ خدا تو ارادہ خدا ہوتا ہے، تو وہ ارادہ خدا تو کیا اس نے، وہ ایک شے کے بارے میں کیا۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے، یہ معاملہ تو اس نے واضح کر دیا کہ میں نے امانت رکھی، جنہوں نے چاہا انکار کیا، جس نے چاہا قبول کیا۔ اچھا رفیع صاحب، ٹھیک ہے، آپ نے قرآن کا بھی حوالہ دے دیا، بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے، آپ نے کسی حد تک اس کا اس حوالے سے جبر کا معاملہ بھی سلجھا دیا کہ خالق نے کہہ دیا۔ تو میں تھوڑا سا، میرا ذہن اس طرف جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو یونیورسٹی کی مثال دی، تو میرے ذہن میں ایک مثال آتی ہے کہ بچہ ایک نادان جو پیدا ہو گیا اور اپنی مرضی سے وہ ایک نافرمان بچہ ثابت ہوا، اور وہ ماں پر اعتراض کر رہا ہے، باپ پر اعتراض کر رہا ہے کہ جی تسی منو پیدا کیوں کیتا۔ کوئی اس طرح کی لگتا ہے یہ کنڈیشن ہے اس سوال میں بھی۔ ظاہر ہے کہ یہ تو ایک لاؤبالی ذہن کی بات ہے، یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں، وہ تو ہر سننے والا کہے گا بیوقوفی کی بات ہے، نہ انہوں نے اس لیے پیدا کیا تھا اور نہ وہ چاہتے تھے یہ، اور نہ یہ خود چاہتا تھا کہ مطلب ہے کہ میں ابھی سے پوچھے بھائی تمہیں ہم کالج میں داخلہ لے رہے ہو تو کیا چاہتے ہو، تو یہ کہتا کہ نہیں میں وہاں پڑھنا چاہتا ہوں، میں وہ علم سیکھنا چاہتا ہوں، میں وہ ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے نتیجے میں پھر مجھے کوئی اچھی ملازمت ملے، اچھا کاروبار میں کر سکوں اور پھر میں دنیا میں کامیاب ہوں۔ ان کا اپرچونٹی کو انکار نہیں کرنا۔ تو اس سے یہ پوچھا جاتا کہ اس میں تو محنت لگے گی، تو کہتے نہیں محنت تو کرنی چاہیے، میں کیوں نہیں کروں گا، کوئی ایسی بات ہے کہ میں نہ کروں۔ اب جب محنت کرنی پڑی تو اس کے بعد جو صبر چاہیے تھا، جو اپنے اوپر کنٹرول چاہیے تھا، وہ اس نے نہیں کیا۔ جب نہیں کیا تو اسے چاہیے تھا، شرافت کا تقاضا تھا کہ اپنی غلطی مانتا، اس نے غلطی ماننے کے بجائے اب یہ انسان کو چونکہ اختیار و ارادہ دیا گیا نا، تو وہ اپنا قصور دوسرے پر الٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ظاہر غلطی ہے، اس کو ہر کوئی کہے گا کہ یہ جرم ہے، یہ وہ زیادتی کر رہا ہے، اپنے محسنوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اور وہ اپنے وجود کے تقاضے کے خلاف بات کر رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جو تقدیر کے معاملات ہیں، اس طرح کے جو اللہ کی مشیت کے معاملات ہیں، اس میں جو اعتراضات ہیں وہ ایک سطحی یا ایک بھاگنے والے یا ایک عذرلنگ طرح کے ہیں، تو اس پر یہ جو ہے نا، یہ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں تو یہ بالکل بات واضح ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں، شاعری میں دیکھیں، افسانوں میں دیکھیں کہ بہت سے اعتراضات شعراء کرتے ہیں، افسانہ نگار کرتے ہیں، اور مطلب ہے جو، تو وہ اعتراضات کیسے کر پاتے ہیں؟ وہ اس طرح کر پاتے ہیں کہ آخرت کوئی ہے کہ نہیں، چیزوں کا انجام ہونا ہے کہ نہیں ہونا، نہیں اس کو نہ دیکھو، اس کو پرے کر دو۔ خدا نے کوئی ارادہ کیا ہے، کوئی کسی قسم کا کوئی ارادہ کیا نہیں، بس اس نے بنا دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کاہے کو دنیا بنائی جو ہے نا، یہ وہ والا پوائنٹ ہے کہ انسان ادھر پھر رہا ہے کہ نہیں سمجھ نہیں آئی بات، دنیا اگر اچھی ہے تب تو بنانا بامانی ہے، اس میں تو دکھ بھی ہے، تو جب دکھ ہیں تو
پھر کوئی غلط کام ہو گیا. اب وہ اپنے دکھوں کے بیان کے لیے کوئی شعر کہہ رہا ہے, کوئی افسانے لکھ رہا ہے, کوئی فلسفے پہ کر رہا ہے. حالانکہ اگر آپ خدا کی بیان کردہ بات کو دیکھیں تو وہ پوری حکمت کو واضح کرتی ہے, اور کسی آدمی کو ایک ذرہ جتنا بھی یا ذرہ کے درجے میں بھی مایوسی کا کوئی امکان نہیں پیدا ہونے دیتی اگر خدا کی بات پوری سنیں. لیکن یہی بات ہے کہ خدا کی بات موجود ہے اور انسان اس سے لاپرواہی کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اسے اصولاً تو کوئی حق نہیں کہ وہ کوئی اعتراض کرے, اور اگر وہ پرواہ نہیں کرتا تو پھر اسے یہ فیس کرنا ہوگا کہ اگر خدا واقعی ہوا اور اگر آخرت واقعی ہوئی تو یہ قرآن مجید جو کچھ کہہ رہا تھا اس سے گریز کیوں کیا؟ ویسے تو آپ نے بالکل ہی شروع میں ہی فرما دیا تھا کہ یہ لاجیکل فیلسی کی بنیاد پر ہے یہ سوال, لیکن پھر بھی آپ نے اس کے مختلف پہلوؤں کو بڑی خوبی سے واضح کیا. تو ناظرین, آج کے اس موضوع کو ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں اور اگلے موضوع کے انتظار کے لیے میں آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.